نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ صدق اللہ العظیم۔ بے شک ہم نے آپ کی طرف وحی کی جیسا کہ ہم نے نوح اور دیگر انبیاء پہ وحی کی۔ وحی الہی یعنی قرآن مجید نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کس طرح کس ترتیب میں نازل کیا گیا، اس کی کیا ترتیب تھی۔ ہر شخص سوچتا ہے کہ وہ آغاز کیسا ہوگا، ظاہر ہے محتم بالشان امر ہے، ایک عظیم الشان اور فقید المثال اور مسلمانوں کے ایمانی لحاظ سے انتہائی عظیم العظم کام ہے۔ تو اس کام کا آغاز کیسے ہوا تھا، اس کی ابتدا کیسے تھی، اس کی شکل کیسے تھی، کس طریقے سے قرآن اتارا جاتا تھا، کس طرح جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے تھے اور نبی پاک علیہ السلام کس طرح اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو قرآن سناتے تھے، رب کا کلام سمجھاتے تھے۔ حدیث مبارکہ میں صحیح بخاری سے ایک حدیث سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین ہیں، فرماتی ہیں کہ حارث ابن ہشام نامی ایک شخص نے نبی پاک علیہ السلام سے سوال کیا، کیف یاتیک الوحی، یا رسول اللہ آپ کے پاس وحی کس طرح آتی ہے، وحی کی کیا ترتیب ہوتی ہے؟ تو جواب دیا گیا کہ مثل سلسلۃ الجرس، گھنٹی کسی آواز آتی تھی، اس آواز سے اندازہ ہوتا تھا کہ اب کلام پاک کے اترنے کا وقت آ چکا ہے، کلام پاک نازل کیا جا رہا ہے، کوئی وحی اللہ بھیج رہے ہیں اور اللہ کچھ بیان فرمانا چاہ رہے ہیں۔ وہ گھنٹی کسی آواز آتی تھی اور اس سے فرمایا وَهُوَ أَشَدُّهُ عَلَيَّ، وہ وقت اتنا مشکل ہوتا تھا مجھ پر، میری ذات پر، کہ بڑا شاق گزرتا تھا، سخت گزرتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ سخت کڑاکے والی سردی میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی پیشانی مبارک پر پسینہ آ جاتا تھا، یعنی اس کا جلال اتنا تھا، اس کی عظمت اتنی تھی، اس کی ہیبت اتنی تھی، اس کا دبدبہ اتنا تھا، اس کی حشوت اتنی تھی کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پیشانی مبارک پہ سخت سردی میں پسینہ نظر آتا تھا۔ تو کبھی گھنٹی کسی آواز سنائی دیتی تھی اور کبھی ایک انسانی شکل میں فرشتہ نمودار ہوتا تھا اور وہ نبی پاک علیہ السلام کے پاس آ کے اللہ کا کلام سناتا تھا اور نبی علیہ السلام اسے پڑھتے تھے، اور جب وہ فرشتہ جاتا تھا وہ کلام اللہ رب العزت نبی علیہ السلام کو یاد فرما دیتے تھے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا وَقَدْ وَعِيتُ عَنْهُ، میں اسے یاد کر لیا کرتا تھا۔ تو یہ مختلف ترتیب تھی، کبھی گھنٹی کسی آواز کا آنا، کبھی انسانی شکل میں فرشتے کا آسمان دنیا سے نیچے اترنا، نبی علیہ السلام کی خدمت میں تشریف لانا اور آ کے وحی سنانا، وہ الفاظ سنانا اور نبی علیہ السلام کا ان الفاظ کو یاد کر لینا اور پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو وہ الفاظ سنا دینا، یہ انداز ہوا کرتا تھا۔ اس سلسلے سے آج تک یہ قرآنی علوم سینہ بسینہ مسلمانوں میں شفٹ ہو رہے ہیں، منتقل ہو رہے ہیں۔ مسلمان اسے سنتے ہیں، یاد کرتے ہیں، پھر وہ آگے پڑھاتے ہیں، وہ آگے والوں کو یاد کرتے ہیں۔ لکھنے کی ترتیب شروع سے نہیں تھی اور اسی وجہ سے آج بھی قرآن پاک کا یہ معجزہ ہے کہ معصوم سا چھوٹا سا بچہ بھی اسے اپنے سینے میں محفوظ کر لیتا ہے۔ تو یہ آغاز تھا وحی الہی کا، یہ انداز تھا وحی الہی کا۔
ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب وہ فرشتہ آتا تھا اور آ کر نبی علیہ السلام کو وحی سناتا تھا تو نبی علیہ السلام جلدی جلدی اس کا ورد کرنا شروع فرما دیتے تھے، وہ پڑھنا شروع کر دیتے تھے۔ تو آیت مبارکہ نازل ہوئی، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، اے محبوب آپ اپنی زبان کو اس طرح تیزی سے نہ چلائیے، ان علینا جمعہ وقرآنہ، ہمارے اوپر لازم ہے اس کا جمع کرنا آپ کے سینے میں اور اس کا پڑھوانا، یہ ہمارے ذمہ لازم ہے، بس آپ سن لیں، سننے کے بعد آپ اس کی اتباع کی تیاری کریں اور صحابہ کرام کو اس کی اتباع کے لیے تیار کریں، اس کا حفظ کرانا اور اس کا حفاظت کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو یہ انداز تھا وحی الہی کا جو ابتدا سے چلا اور جس کے بارے میں بخاری شریف میں مختلف احادیث بیان کی گئی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک صحیح معنوں میں وحی الہی کے مطابق ہمیں زندگی بسر کرنے کی توفیق مرحمت